در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے بھینس والے، گائے پالنے والے جب اس کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے بچڑے کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ گائے بھینس اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اس کو سونگتی ہے، اس کو چاٹتی ہے، اور بچہ جب اس کے تھن میں لگتا ہے اس کی ممتا جوش میں آتی ہے اور بچے کے لیے سارا جسم کا دودھ ریلیز کر دیتی ہے۔ پھر مالک بچے کو اٹھاتا ہے اور اپنے برتن میں دودھ نکال لیتا ہے۔ تو ہم دعا سے پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، جی مجاب کریں گے، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، لیکن پہلے تو باقی کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ کلمات پڑھنے کے بعد مجھے سب کا وقائع ہو گئے۔ سب تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت کو سیاہی ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کوئی بائیں بائیں نہ دیکھے، سب اپنے من میں ڈوب جائیں اور اپنے گناہوں کو تصور کریں، ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، آج اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو ہمیں یہاں سے معافی مانگ کر اٹھنا ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کے تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر کسی کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب پلے گا کہ ہوتا کرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ ہوتا کرا کون ہے۔ ایک فقیر اسی کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ مستقل بے تاب
ہوئے دل جاگتا کب تک سوتا رہے گا؟ دریا ہر مشغول شو اٹھ جا اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جا. کب تک تو غفلت کے ساتھ پڑا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہماری دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم علیہ وسلم علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. الذی ہم ظاہر آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی گندگی کا سلیقہ عطا فرما. شر زندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. پورے دن سے پوری بات سے پوری رات سے پورے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوئی خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ کی یہ حال کھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک کمی کے دروازے پر، ایک سائی ایک سٹی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غریب کے دروازے پر حاضر ہے. اے میرے پیارے رب، آپ کو پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اللہ رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے درباروں کو بند کر دیا، اپنے درباروں میں تالے ڈال دیے. دنیا کے منصفوں نے عدالتوں میں تالے لٹکا دیے. اللہ آپ کی رحمت کے دروازوں کو کھلا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ آپ کو کوئی غفلت ہے. میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما. میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں بگڑے ہوئے ہیں. لیکن میرے پیارے اللہ ہمارے 5 منٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک وقت ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی. وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی. جب سے بہت سنبھالا ہے آپ کے سامنے اس پیشانی کو جھکایا ہے، آج تک کسی غیر کے سامنے نہیں جھکایا اور نہ کبھی انشاءاللہ جیتے جی جھکائیں گے. اے میرے پیارے اللہ اس پیشانی کے صدقے تو خیر ہم سب کی مغفرت فرما. میرے پیارے اللہ اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر صدا لگائے، او ہمارے گاؤں کے لوگوں، میں آپ کے بس اڈے پر سویا ہوا تھا، میں آپ کی بستی میں ایک پردیسی فقیر ہوں، آپ کے بس اڈے پر سویا ہوا تھا. بھوک نے مجھے سونے نہ دیا، مجھے آدھے روٹی کا ٹکڑا اور ایک چمچ سالن دے دو، میں بھی کھا کے پانی پی کے تمہارے طرف سو جاؤں گا. اور مجھے دروازے والوں، اور مجھے کھڑکی والوں اور سیٹ لوگوں میری صدا پہ ذرا دھیان دو. آدھے روٹی کا سوال کرتا ہوں، ایک چمچ سالن کا سوال کرتا ہوں. یہ صدا سننے کے بعد سب لوگ اٹھیں گے اور اپنے گرنے کے منڈے پکڑ کے جھنڈوڑیں گے. یار اٹھ دیکھ کوئی سچا فقیر، رات کا اندھیرا کوئی فقیر، اندھیرے میں کوئی ماننے والا فقیر روٹی کا سوال کر رہا ہے، بھوک کا سوال کر رہا ہے. اندھیری رات میں اگر کوئی بھوکا فقیر بھوک کا سوال کرے، روٹی کا سوال کرے، تو کبھی محروم روٹا نہیں کرتا بلکہ روٹیوں کی برسات ہو جاتی ہے اور اس کی جھولی روٹیوں سے بھر جاتی ہے. میرے پیارے رب اس وقت اندھیری رات میں ہم آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے کہ اللہ روٹی کا فقیر کو ایک دروازے سے رد کر دیا جائے تو دوسرے دروازے والا اس کو بلا کر دے دیتا ہے، دوسرے دروازے سے دوسرے کر دیا جائے تو تیسرے دروازے والا دے دیتا ہے. ہر روٹی کا فقیر کبھی محروم نہیں رہا کرتا. اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں اور ہدایت ملتی ہے صرف اور صرف آپ کے دروازے سے. میرے پیارے رب اگر آپ نے انکار کر دیا کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں ہدایت کی بھیک ملے. اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے. اللہ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے سب کو 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. دونوں بچوں نے قرآن پاک کا ختم کیا، قرآن پاک کا اختتام کیا. میرے پیارے اللہ جو مانگ رہے ہیں دے دیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام ولایت دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احسان دے دیجیے. کہ اللہ معصوم بچے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ جی ہماری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ جی پتہ نہیں کسی کا کیا دکھتا ہے، پتہ نہیں کوئی کسی ظلم کا شکار ہے. میرے پیارے اللہ کسی کے ہاتھ پاؤں پر چلے گئے ہوں گے، کسی کے کام
مہینے اپنے سسرال میں رہتے ہیں، اچانک کبھی رات کی تنہائی میں تاریکی میں ماں کے پاس فون آتا ہے، بچی روتی ہے اور کہتی ہے امی میں ابو سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے واسطے سے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پیارے ابو سے کیوں پوچھ لو کیا مجھے زندگی میں کبھی ان کو دکھ دیا تھا؟ مجھے ایسے ظالم سے بیاہ دیا، مجھے ایسے ظالم کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، مجھے مارتا ہے، ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ امی پلیز مجھے بلا دو، مجھے اللہ کے واسطے بلا دو، میں دوبارہ اپنے گھر سے رخصت ہونا نہیں چاہتی۔ امی اگر آپ کو معاشرے میں شرم آئے تو آپ کہہ دینا یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر میں کام والی رہتی ہے، مجھے کام والی کی طرح رکھنا، مجھے گھر کے باہر کے کمرے پر ایک لڑائی دے دینا، وہاں میں سو جایا کروں گی، گھر میں جھاڑو پوچھا دیا کروں گی، گھر کے باہر بیٹھ کے کھا لیا کروں گی، کبھی تھوڑے دیر سو جایا کروں گی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا مجھے تو کہہ دینا یہ ہمارے گھر کی کام والی ہے، مت کہنا یہ ہمارے جگر کی ٹکڑی ہے، یہ ہمارے جگر کا گوشہ ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، مت کہنا نہیں، لیکن اس ظالم کے گھر پہ مجھے مت بھیجو۔ یا اللہ عمر میں کتنی بیٹیاں ہیں جو شروعات میں دکھ ستم سہ رہی ہیں، اللہ ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ کتنے شوہر ہیں جو ظالم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ شوہر کو ہدایت عطا فرما، بیویوں کے دل میں شوہروں کی محبت پیدا فرما، اللہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے حسن اور محبت پیدا فرما، اور دونوں کے ازدواجی تعلق کو معاشی صدیقہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے گھر بے سہارا ہے اس کو سکون سہارا عطا فرما، جو حلال روزی کے اعتبار سے پریشان ہے اس کو حلال کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے ذاتی آشیانہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ معصوم بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں، یا اللہ مدرسوں کے اندر نہ جانے ان دارالعلوم اور جامعات کے اندر جب نہ جانے کتنے پردیسی پڑھتے ہیں اور کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو کسی کام بھی نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اصل کے بعد کے وقت مدارس میں چھٹیوں کا ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، ایک یتیم بچہ مدرسے کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے، باہر سے آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا ہے، اچانک مدرسے کے دروازے پر ایک کار آ کے رکتی ہے، کار میں سے شخص اترتا ہے، ڈگی کھول کے بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے بیٹا اس نام پہ بچہ میرا بیٹا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ یتیم بچہ کہتا ہے جی چچا جان میں جانتا ہوں، میری کلاس کی ساتھی ہے۔ بیٹا مجھ سے کہو تمہارے ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں گیٹ کے اوپر، تم دینے آئے ہیں۔ بچہ لپٹ کے جاتا ہے، ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، جب باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل بھرا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 بڑے کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے بھیجے ہیں اور رات کا گرم کھانا بھی بھیجا ہے اور ایک مہینے کے ناشتے کا سامان بھی ہے، اور لو بیٹا یہ 2000 روپئے جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائے اپنے استاد کے فون سے مجھے اطلاع دینا، میں دینے کے لیے جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، وہ اس منظر کو دیکھتا ہے، سوچتے ہیں کاش میری امی ہوتی، کاش میرے باپ ہے، ایک کاش میری امی ہوتی، ایک کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر بھیجتی، وہ بھی میرے لیے ناشتے کا سامان لے کے آتے، اس بچے سے دیکھا نہیں جاتا اور روتے روتے اس کو پکانے چلا جاتا ہے اور اپنی ٹیم کے آنسو کو بہا دیتا ہے۔ اس یتیم بچے کی ٹیم کی بہتے آنسو کا واسطہ اللہ ان کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ ان کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ ان کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ جانے کتنے یتیم بچے مدارس عالیہ میں پڑھتے ہیں، پردیس سے جب وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو جن دنوں میں مدرسے کے لیے آئے تھے وہ گرمیوں کے دن تھے، ماں کو اس بات کا خیال نہیں رہتا میرا بچہ سردی کے دنوں میں مدرسے میں رہنے والا ہے، وہ گرم کپڑے دینا بھول جاتی ہے، وہ موزے دینا بھول جاتی ہے، اور امیروں کے بچے گرم سویٹر پہن کر موزے پہن کر ٹھنڈی کے موسم میں گزر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر پیچھے کے صف میں یہ یتیم بچہ، مسکین بچہ، پردیسی بچہ
تنگ گھروں کے مالک ہیں کہ اللہ شہر کے دائیں بائیں کناروں پہ اللہ کو کشادہ گھر بنانے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ان کے لیے اللہ اسباب وسائل مہیا فرما کہ اللہ اس شہر کو نظر بد کرنے سے حفاظت فرما اللہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی کاروبار میں برکت عطا فرما روزگار میں برکت عطا فرما اللہ کھانے پینے کی چیزوں میں برکت عطا فرما اللہ سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما بڑی میں برکت عطا فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے ایک پوری عطا فرما اللہ جس ادارے کے جلسہ ہے اس ادارے کی جتنے اسباب وسائل کی ضرورتیں ہیں اللہ خیر خزانہ سے مکمل فرما ایسے لوگوں کا دست تعاون بڑھائی جن کے مال اور اعمال دونوں کی دونوں مقبول ہو کہ اللہ حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ کی مدد عطا فرما جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں صلی اللہ تعالیٰ کی خاطر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.